هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلمان بھائی کو دیکھ کر آپ یہ نہیں سمجھ لیجئے گا سلسلہ چل رہا ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سلسلہ ہے احکام قرآن اور اسی ایپیسوڈ ہم پیش کر رہے ہیں۔ 46 قسطوں میں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالی نے مدنی چینل کی اسکرین پہ مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ سلسلہ احکام قرآن میں 46 اقساط کے مختلف موضوعات کے تحت سورہ بقرہ کی آیت احکام کو لے کر اس کو کمپلیٹ کیا ہے، اور اب ہم اس کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ پچھلی 46 قسطوں میں جو کچھ ہوا اس کو بھی ڈسکس کریں گے، کچھ مفتی صاحب سے پرسنل سوالات بھی کریں گے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں منچ تھوڑا بڑا ہے، 4 اسلامی بھائی مفتی صاحب کے ساتھ ہیں، تو ہم نے بھی کچھ تیاری کر رکھی ہے۔ ہم سوالات کریں گے انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب سے، سلسلے سے متعلق بھی کریں گے، قرآن حکیم سے متعلق بھی کریں گے، سورہ بقرہ سے متعلق بھی کریں گے، اور مفتی صاحب سے متعلق بھی کریں گے۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں ہمارے ساتھ مدنی چینل اور بالخصوص ہمارے سلسلے کے بھی ڈائریکٹر ہیں شہزاد بھائی بھی موجود ہیں، اور مدنی چینل کی سوچ مجلس آئیڈیا مجلس کے ہمارے ذمہ دار زہیب بھائی بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو ہیں اپنے سوالات بھی کریں گے، اور کچھ جو ہے آپ کی بھی نمائندگی انشاءاللہ عز و جل یہاں بیٹھ کر اس فورم پر یہ کریں گے۔ تو ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اور سلمان بھائی پہلے سوال میں ہی کر لیتا ہوں مفتی صاحب سے جی۔ تو پہلا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ آیت احکام کی اوپر جو ہے یہ آپ نے سلسلہ کیا ہے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ آیت احکام کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ صاحب اس سے پہلے ایک اور سوال کر دوں۔ جی جی، پہلے تو یہ بتائیے کہ 46 قسطوں میں آپ نے سورہ بقرہ مکمل کی ہے، تو اس وقت آپ کے محسوسات کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح معنوں میں سر بتا دوں؟ جی بتائیں۔ بالکل، میں خود کو اس وقت تشنا محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور مجھ سے بات یہ لفظ بھی خود تشنا ہے نا، اس کی وضاحت بھی آپ؟ پیاسا محسوس کر رہا ہوں جی، اس لیے کہ میں نے سورہ بقرہ کی منتخب آیات لی ہیں، تو سورہ بقرہ کی ہم نے اگر 46 آیات بھی لی ہیں جی، تو سورہ بقرہ میں تو 280 سے زائد آیات، 280 سے زائد آیات ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سے صرف 45-46 آیات کو لے کر سلسلہ کرنا جی، تو ابھی پوری سورہ بقرہ کے جو مضامین ہیں اس کی تو اپنی بات ہے جی۔ تو یوں میں جو میرے محسوسات ہیں وہ یہ ہے کہ میرے اندر ابھی تشنگی باقی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ یعنی تعالیٰ 20% آیات سلمان بھائی لی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاحب آپ کے ذوق میں اور اضافہ فرمائے۔ مہروز بھائی اپنا کوشچن کر چکے ہیں، میرا اس میں ایڈیشن ہی ہے۔ عمومی طور پہ صاحب پبلک کا ایک طریقہ کار اگر دیکھا جائے یا عام احوال دیکھے جائیں تو لوگ جو قصص کی آیات ہیں، جو سٹوریز ہیں، جو قصے بیان ہوئے ہیں، ان کو بیان کرنے میں بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور ان کو سننے میں بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک قرآن کریم کا جدا گانا موضوع جو ہے وہ اختیار فرمایا، اور اگر دیکھا جائے تو یہ اپنی حیثیت کا ایک منفرد موضوع ہے، اور اس کو بیان کرنا ظاہر سی بات ہے یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ تو آپ نے آیات احکام کو ہی منتخب کیوں کیا؟ آپ بھی اگر چاہتے تو کوئی اچھے انداز میں تفاسیر کے مجموعے کے ساتھ آپ جو ہے وہ واقعات بھی بیان کر سکتے تھے۔ آیات احکام ہی کو منتخب کیوں کیا؟ اچھا سوال ہے۔
اور جو آپ نے اس پر لاحقہ لگایا وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عام طور پر قرآن پاک پر جب بھی گفتگو ہوتی ہے جی تو بیان کرنے والے، جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں کہاں گفتگو ہوتی ہے؟ عام طور پر درس تراویح میں گفتگو ہوتی ہے جی، یا جو ہفتہ وار مساجد میں درس قرآن ہوتے ہیں ان میں گفتگو ہوتی ہے. صحیح فرما رہے ہیں. تو وہاں احکام کی جو آیات ہیں، موسم اگر کوئی ایسا ہے تو لے لی جاتی ہوں گی، حج کا موسم ہے. اور پھر عام طور پر مقررین کا جو انداز ہے وہ یہ ہوتا ہے آیت تو لے لی، ہاں جی، بس وہ آیت شروع میں پڑھنی ہے، ایسی بات ہے. اس کے بعد سارا بیان ان کا اپنا ہوتا ہے. ایسی بات. آیت جو نا سٹارٹنگ کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ آیت بھول جاتے ہیں. میرا مقصد اصل میں یہ تھا کہ آج ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جی، ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جی یہ بات کہاں لکھی ہے، صحیح، یہ کہاں سے ثابت ہے. جی اچھا میں اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں. جی، ہم درس نظامی کرنے آئے، ماشاءاللہ. جب ہم نے نور العزا پڑھنا شروع کی، جی، دوسرے درجے میں آتے نور العزا، صحیح. اور جب ہمارے استاد محترم نے بتانا شروع کیا کہ یہ مسئلہ یوں ہے اور حدیث پاک میں یوں آیا، یہ مسئلہ یوں ہے اور حدیث پاک میں یوں آیا، تو پھر ہمارے جو ہے نا وہ دماغ روشن ہونا شروع ہوا کہ ان مسائل کی جو بنیاد ہے سنی سنائی باتوں پر نہیں ہے. واہ، ان کا ایک ماخذ ہے، ان کی ایک بنیاد ہے، اور یہ مسائل بڑے مضبوط ہیں. کچھ مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے مسائل مجتہدین کے اخذ کردہ ہوں. مسائل کے درجے ہیں. جی، پہلے مرحلے وہ ہیں کہ جب قرآن نے یا حدیث نے واضح انداز میں بیان کیا ہے تو ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب بات ہوتی ہے حلال و حرام پر، جی، ہم حلال و حرام تو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اگر یہ بتا دیا جائے ایک مسلمان کو کہ یہ وہ بات ہے جس کا حرام ہونا قرآن نے بیان کیا یا جس کا حلال ہونا قرآن نے بیان کیا، سبحان اللہ، تو پھر ایک دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے، اس چیز کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر جو ایک عام مسلمان ہے اس کے ذہن میں جو وسوسے آتے ہیں، یہ کہاں سے یہ باتیں آ گئیں، یہ کس نے کہہ دیا، تو اس کا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ قرآن پاک کے واسطے سے اور مضبوط ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک بنیادی مقصد تھا. اور پھر چونکہ میری فیلڈ افتاء ہے، فقہ ہے، تو قرآن پاک کے تو بہت سارے موضوعات ہیں، یعنی موضوعات قرآن خود ایک موضوع ہے. واہ، بہت سارے موضوعات اور جہتیں ہیں. کیا بات. اب اگر کوئی اہل تاریخ ہے وہ اگر قرآن پاک کو لے کے تاریخ بیان کرنا شروع کرے تو وہ انبیاء سابقین کی تاریخ پر بھی بات کرے گا، قوموں کے احوال پر بھی بات کرے گا، قوموں کی تہذیب اور تمدن پر بھی بات کرے گا. تو اہل تاریخ قرآن پاک کا جو مضمون ہے تاریخ، بہت اچھی طرح اس پر بات کر سکتا ہے. ماشاءاللہ. اسی طریقے سے اگر کوئی اہل تفسیر ہے یا اہل لغت ہے وہ اپنی چیزوں پر بیان کرے گا. ٹھیک ہے. تو میرا شب و روز کا جو تعلق ہے وہ فقہ کے ساتھ ہے. صحیح. تو جو فقہ ہے اس کے جاننے والے اگر آیات احکام کو بیان کریں گے تو آسانی رہتی ہے. ماشاءاللہ. اس کی پیچیدگیاں، اس کی وسعت تقریباً سامنے ہوتی ہے. پھر کچھ اور مطالعہ کیا جائے تو اور واضح ہو جاتی ہے. مدینہ. اچھا مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بتائیے گا قرآن پاک میں ٹوٹل کتنی آیات ہیں؟ 6000 سے زیادہ آیات ہیں. تو قرآن پاک میں کتنی قسم کی آیات ہیں؟ تو ایک تو میں نے عرض کیا کہ 6000 سے زیادہ آیات ہیں. کتنی قسم کی آیات ہیں؟ دیکھیے، قرآن پاک کتاب ہدایت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا. اس کتاب کے اندر عجیب تنوع ہے. اللہ اکبر. یعنی کیٹیگریز در کیٹیگریز ہیں. تنوع مینز کیٹیگریز مدینہ میں بہت زیادہ کیٹیگریز. اگر ایک آیت بھی لیں تو بعض اوقات وہ آیت جو ہے اس کے اندر تصوف بھی بیان ہو رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اسی ایک آیت کے اندر بلاغت بھی بیان ہو رہی ہوتی ہے، اسی ایک آیت کے اندر تاریخ بھی بیان ہو رہی ہوتی ہے. اور الگ الگ آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا یہ قرآن پاک کا ایک موضوع ہے. آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، اسٹارٹ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے. اس کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ دعا پر ہوتا ہے. بندوں کو دعا کرنا سکھایا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی صفات، توحید کے تقاضے، رسالت کے تقاضے، رسالت، انبیاء سابقین، سابقہ امتوں کے احوال، ان پر نازل ہونے والے عذاب، اس کی خبریں، یعنی خبر جو ہے یہ ایک پورا موضوع ہے.
جس میں انبیاء سابقین کی خبریں ہوں یا سابقہ جو امتیں ہیں ان کی خبریں ہوں، کہیں عذاب آنے کی کا تذکرہ ہو اس کی خبریں ہوں، قصص واقعات اور خبریں، پورا ایک موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پورا ایک موضوع ہے، رسالت پورا ایک موضوع ہے، معاشرت جو عمرانیات یا سوسائٹی ہے قرآن پاک کا ایک موضوع ہے، عبادات اور اس کے احکام ایک موضوع ہے، نکاح طلاق اور اس کے احکام ایک موضوع ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کا جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ جس کو معجزہ کہا گیا کہ قرآن پاک معجزہ ہے، وہ معجزہ ہے بلاغت کے اعتبار سے۔ اب بلاغت میں کیا کیا باتیں ہیں وہ ایک موضوع ہے، تو یوں قرآن پاک کے اندر درجنوں موضوعات ہیں۔ ایک کوشچن اس سے ریلیٹڈ نا، معجزات کی بات کی آپ نے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل ہوئی تو اس میں بڑے یعنی چیزیں سامنے ایک بار پڑھا تھا میں نے کہ آسمان سے شیطان کو کنکریاں ماری گئی اور بھی بہت ساری نشانیاں تھیں، تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کو بھی آیت کے طور پر کنسیڈر کر سکتے ہیں کیا؟ یہ آیت کا حصہ ہے اور فقہاء کرام نے بہت سارے مقامات پر پوری آیت کے ضمن میں ہی اس کو لیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اتحیات کے اندر ابتدا میں بسم اللہ پڑھ لے تو ترک واجب کہلائے گا۔ ویسے قرآن پاک میں آیت کا حصہ ہے جہاں یہ لکھی ہوئی ہے انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن جو ابتدا میں لکھی جاتی ہے یہ ایک جدا گانا اس کا مقام ہے۔ اچھا مفتی صاحب، میں بھی اس میں تھوڑا سا کچھ پوچھنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ 46 سلسلے آپ نے سورہ بقرہ کے اوپر صرف کیے، ماشاءاللہ یہ بھی ایک منفرد انداز میں ایک پروگرام ہمارا اس طرح سے کنٹینیو چل رہا ہے کہ صرف ایک ہی صورت پہ ہمارے 46 سلسلے ہو گئے۔ تو ایک جو عموماً پوچھا جاتا ہے قرآن پاک سے ریلیٹڈ ایک سوال پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ کیا شریعت کے تمام احکامات کیا قرآن پاک میں موجود ہیں؟ اس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے، اللہ رب العزت کی جو حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے بہت سارے احکام اشارتاً بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر ہمیں اذان کا تذکرہ ملتا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز کے لیے بلایا جائے یعنی اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑو۔ اذان کا تذکرہ ملتا ہے، اذان قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ اذان احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل بیان کی گئی، اذان کیا ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں نماز پڑھنے کا کہا، نماز کے اوقات کا بیان قرآن پاک میں ہوا، کن کن اوقاتوں میں فجر ظہر عصر کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے، لیکن مکمل تفصیل نماز کے ارکان، فرائض، واجبات، مکمل تفصیل احادیث میں ملتی ہے۔ دیکھا جائے تو قرآن پاک میں سب چیزیں موجود ہیں، لیکن کچھ اشارتاً موجود ہیں، کچھ وہ ہیں جسے اہل اللہ اور صاحب اسرار جانتے ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو واضح انداز میں موجود ہیں۔ واضح انداز میں جو موجود ہیں ان کو ان کی بھی پھر اقسام ہیں، یعنی کچھ وہ آیتیں ہیں ان کا حکم تبدیل نہیں ہو سکتا، کچھ وہ آیتیں ہیں جن کا حکم قرآن پاک میں تبدیل بھی ہوا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی پہلے ایک حکم تھا پھر دوسرا حکم بیان ہوا، جیسے ناسخ و منسوخ۔ سورہ بقرہ کے اندر ہم نے جو سلسلے بیان کیے، متعدد ایسی آیات آئیں جن کے متعلق ہم نے بیان کیا کہ اس کا یہ حصہ منسوخ ہے۔ مثال کے طور پر ایک عدت کے متعلق آیت تھی، 1 سال عورت عدت گزارے گی، یہ بات قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے لیکن یہ حکم منسوخ ہے، بعد میں پھر 4 مہینے 10 دن اس کی تلاوت باقی ہے اس کی۔ تو یوں قرآن پاک، اصل جو آپ کا سوال تھا کیا سب چیزیں قرآن میں موجود ہیں، ایک اعتبار سے کہا جائے گا ہاں سب چیزیں موجود ہیں۔ پھر آپ پوچھیں گے فلاں چیز کا حکم کہاں ہے اور فلاں کا کہاں ہے، تو قرآن اصل میں وحی ہے، اور وحی کے 2 اقسام ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک یعنی نبی اکرم علیہ السلام پر وحی تو مسلسل نازل ہوتی تھی، جی، حضرت اسرافیل علیہ السلام 3 سال تک وحی لاتے رہے، لیکن قرآن پاک جو ہے صرف حضرت جبریل امین ہی لے کر آئے۔ تو جو حضرت اسرافیل علیہ السلام لاتے رہے وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہی تو وہ بھی تھی، خود حضرت جبریل امین وہی لاتے تھے، لیکن ہر وحی قرآن نہیں ہوتی۔
جس کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اس کی تلاوت ہے، وہ قرآن ہو گیا. اور چیزیں جو ہیں جو نبی اکرم علیہ السلام نے قرآن کہہ کر بیان نہیں کی، وہ احادیث ہو گئی. تو یہ کہنا کہ جناب قرآن ہی سے ہر چیز دکھائی جائے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور فرمایا کہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ بہوؤں کو جو ہے نا عورتیں نہ اکھاڑیں اور اس کو باریک نہ کریں، یہ مسئلہ ہے، ایک قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی اکرم علیہ السلام جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. تو اگر پڑھی ہے تو میں حضور کا ہی فرمان سنا رہا ہوں. تو ان معنی میں حضور کا فرمان بھی قرآن ہی پر عمل کرنا ہے. تو یوں قرآن پاک میں اشارتاً موجود ہے بہت ساری چیزیں واضح موجود ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں. ماشاءاللہ سے یہ آپ نے بڑی جو خوبصورت بات کی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سمیت بہت سارے ویورز کے لیے بھی جو ہے یہ ایک بڑی جو ہے نا نئی بات ہوگی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی جو ہے وہ وہی لاتے رہے 3 سال تک. یہ نبی اکرم علیہ السلام کا خاصہ ہے، کسی اور نبی کے پاس وہ نہیں آئے، نبی اکرم علیہ السلام کے پاس ہی آتے رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات بتائی ہے. مصعب یہ بھی بتائیں کہ آپ یہ سلسلے کی تیاری کے لیے آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کتنی کتابیں جو ہے وہ کتنی تفاسیر آپ دیکھتے ہیں اور کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے بھی ناظرین کو بتائیں کہ اس سوال سے بھی ایک چیز جو ہے وہ ناظرین کو بھی اندازہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو ایک سلسلہ جو ایک کنٹینٹ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کیسی تحقیق کے ساتھ اور کیسے زبردست انداز میں. پہلے تو آپ نے بھی ایک شروع میں سوال کیا تھا. جی میں نے بھی سوال کیا تھا، اور میں نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ نے آیت احکام کا جو جاننا ہے، آپ نے آیت احکام لی ہیں تو ان کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ وہ اسکپ ہو گیا تھا بیچ میں سے. جی پہلے میں ان کا سوال کا جواب. جی ضرور، آپ کا سوال باقی رہے گا. جی ضرور. دیکھیں احکام کسے کہتے ہیں اس کا سمجھنا ضروری ہے. جی احکام کو اگر بہت ہی میں عوامی الفاظوں میں اور خلاصے کے طور پر بیان کروں جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں بندے کو پابند کیا ہے وہ احکام کہلاتے ہیں. اللہ اللہ، سبحان اللہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے عقیدے کے معاملات میں، سبحان اللہ، کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نبی اکرم علیہ السلام اور انبیاء پر ایمان لانا ہے، نبی اکرم علیہ السلام کو آخری نبی جاننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم غیبت نہ کریں، ہم سچ بولیں. احکام کی کئی اقسام ہیں. ٹھیک ہے. مرکزی طور پر 3 کیٹیگری بنتی ہیں. پہلی کیٹیگری بنتی ہے وہ احکام جو ایمان اور عقیدے سے متعلق ہوں. صحیح. دوسری کیٹیگری بنتی ہے وہ احکام جو فقہ سے متعلق ہو، حلال و حرام سے متعلق ہو. تیسری کیٹیگری بنتی ہے وہ احکام جو باطنی امور سے متعلق ہو. اب غیبت کرنا یا بدگمانی کرنا یا حسد کرنا یا بغض رکھنا، یہ وہ معاملات ہیں جس کا تعلق باطنی امراض سے ہے. جی. تو جب لفظ احکام قرآن بولا جاتا ہے جی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تینوں قسم کے احکام قرآن ہی ہیں. ٹھیک. لیکن علماء کے عرف میں اس سے مراد صرف فقہی احکام لیے جاتے ہیں. اللہ جی واہ. کہ فقہی احکام جو قرآن پاک کے ہیں ان پر لفظ احکام قرآن بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی اصطلاح بعد میں شروع ہوئی ہے. شروع کے اندر علم عقیدہ بھی احکام قرآن میں ہی داخل تھا. شامل. ٹھیک ہے. یعنی علم عقیدہ بھی احکام میں ہی داخل تھا، فقہی احکام میں ہی. اور یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب لکھی ہے الفقہ الاکبر. جی. نام تو اس کا ہے الفقہ الاکبر، جی، لیکن وہ ہے عقیدے کے باب میں. اور یہی وجہ ہے کہ امام جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے زیادہ جو آیات ہیں احکام کی وہ ان کی تفسیر میں موجود ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقیدے والی آیات بھی شامل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بعد کے جو علماء ہیں وہ صرف فقہی احکام والی آیات لیتے ہیں، اور علماء کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق 500 کے قریب کم و بیش جی قرآن پاک کی وہ آیات ہیں جنہیں آیات احکام کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہم ایک لائق اور بڑھا لیتے ہیں جنہیں آیات
احکام فقہیہ کہا جاتا ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اور شارٹ میں احکام، آیات احکام. ٹھیک ہے. تو فقہی احکام سے متعلق 500 کے قریب آیات ہیں اور تقریباً 40-45 آیات ہم نے بیان کی ہیں اور کچھ اور آیات آئندہ سلسلے میں بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سر تیاری کے مراحل، سلسلہ جو مدنی چینل کے پاس جو ہے ناظرین کے پاس آتا ہے، یہ کن مراحل میں سے گزر کر آتا ہے؟ تیاری ایسی ہوتی ہے گھر سے آتا ہوں، آ کے بیٹھ جاتا ہوں، سلسلہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اب میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں آپ صاحب. مدنی چینل کے ناظرین 25 تفاسیر، 25 تفاسیر، اور وہ بھی عربی. ایک آیت کی 25 عربی تفاسیر، یعنی 25 مفسرین نے اس آیت میں کیا لکھا ہے وہ سارا عربی میں وہ تیار ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ مفتی صاحب کے پاس پہنچتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ مفتی صاحب کیا کرتے ہیں، 25 تفاسیر کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی ایک ہی پڑھ کے بیان کرتے ہیں، 25 پڑھنے کی کیا؟ یہاں پہ میں چاہوں گا کہ جو ہے نا میں مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی گلدستہ دکھا دوں. اصل میں اس کی وجہ بتاؤں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر اہل تفسیر نے اپنے ذوق کے مطابق اور اپنے ہدف کے مطابق کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے. کیا بات. مثال کے طور پر کسی مفسر کا ہدف یہ ہے کہ مختصر بات کرنی ہے. صحیح. عام طور پر ہمارے جو اردو تفاسیر ہیں ان میں واض کا رنگ غالب ہوتا ہے. اصلاح اور احوال کے اعتبار سے احادیث بکثرت ہوتی ہیں. صحیح. مسائل کا خلاصہ بیان کر دیا جاتا ہے لیکن اتنی ڈیٹیل بیان نہیں کی جاتی. صحیح. مرکزی طور پر تفسیر نور العرفان اور خزائن العرفان بالکل نچوڑ میں ان کو پاتا ہوں جس میں نچوڑ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر نور العرفان یا خزائن العرفان میں ایک بات تو بیان کر دی کہ اس کا شان نزول یہ ہے یا اس کا واقعہ یوں پیش آیا یا یہ فلاں حکم یوں ثابت ہوا. اب ان کی تفصیل پھر عربی کتابوں میں موجود ہوتی ہے. اب میں شروع کرتا ہوں مختصر سے مطولات کی طرف. سب سے پہلے جلالن دیکھتا ہوں. اس میں مجھے حل لغت مل جاتا ہے، اغراض مل جاتی ہیں. پھر نصفی کی طرف آتا ہوں اور جو تفسیر نصفی کی طرف. تفسیر نصفی کے بعد اس سے ملتی جلتی تفاسیر ہیں. سمرقندی ہو گئی، تفسیر ابی سعود ہو گئی، اسی کے ساتھ تفسیر خازن ذرا ان سے تھوڑی زیادہ تفصیلی ہے. اس کے اندر باقاعدہ جو احادیث کا التزام ہوتا ہے اور احادیث کے ذریعے بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے. پھر اگلی منزل میری ہوتی ہے تفسیر قرطبی. تفسیر قرطبی ایک بڑی حیران کن تفسیر ہے. اللہ، بہت حیران کن. یعنی اس سلسلے کی برکت سے اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اپنا قرآن کا مطالعہ بڑھاؤں. میرے سامنے جو ہدف تھا وہ سلسلہ کرنا نہیں تھا، قرآن کا مطالعہ کس طرح بڑھایا جائے اس کی میں تلاش میں تھا. تو مجھے سلسلہ نظر آیا اور سلسلے کا ایک فارمیٹ نظر آیا اور میں نے شروع کیا. وہ فرماتے ہیں یہ آیت اس کے تحت جی 50 نکات بیان ہوں گے. ایک آیت کے تحت ایک آیت. یہ آیت اس کے تحت جی 20 نکات بیان ہوں گے. اب وہ جو نکات ہوتے ہیں اس میں سے 10-12 نکات تو یعنی ربع نکات تو ہوتے ہیں لغت اور نحوی صرفی ترکیب کے حوالے سے، ان کو اتنی گہرائی سے میں نہیں پڑھتا. سسری نگاہ ڈال لیتا ہوں. پھر جو اغراض اور نکات اور پھر ان کی جو شان نزول اور پھر اقوال اور دیگر چیزیں، پھر بعض اوقات مفسرین کا اختلاف اور پھر ترجیحات، تو بہت جاندار تفسیر ہوتی ہے. تفسیر کبیر کی طرف جائیں، اس کی آیت. اچھا یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اگر آپ وقفے سے الگ الگ تفاسیر پڑھیں تو آپ کو مشکل لگیں گی. جب ایک ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں تو مضامین بہت سارے جو ہے نا وہ یکساں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر وہ تکرار ہوتی ہے تو اس سے آپ کی سپیڈ پڑھنے کی اور تیز ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا اب جب جاتے ہیں تفسیر کبیر کی طرف تو پتہ چلتا ہے ایک الگ جہان ہے. انہوں نے الگ رنگ کے اندر گفتگو کی ہوتی ہے. ایسی بات. علامہ آلوسی علیہ الرحمہ الگ رنگ سے گفتگو کی ہوتی ہے. پھر کچھ معاصرین ہیں عربی کے حوالے سے، ان کی بھی تفسیر میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یوں پوری آیت کا جو کنٹینٹ ہے اس کو کور کرنے کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ جتنا وقت مجھے زیادہ ملا میں پڑھ سکوں. سب کتنے صفحات ہوتے ہیں آپ کے پاس جو آتے ہیں ایک مطلب ریٹن میں لکھے ہوئے A4 سائز کے، کتنے صفحات مطلب تیار ہو کے آپ کے پاس پہنچتے ہیں؟ آیت پر ہوتا ہے.
اپروکسیمیٹلی کم و بیش میں عرض کرتا ہوں تقریباً جو ہے نا کم از کم یوں سمجھ لیں 100 صفحات سے لے کر بعض اوقات 250-300 صفحات A4 سائز کے جو پیجز ہوتے ہیں 250-300 صفحات تک بھی جو ہے یہ مواد جاتا ہے ہمارا. اور صرف اسی پہ منحصر نہیں ہوتا سلمان بھائی, یہ تو وہ بات ہے جو ایک مشورے کے دوران اور الطاف بھائی صاحب نے سنی, لیکن اس کے علاوہ بھی مفتی صاحب جو میں عرض کرتا ہوں کتابوں سے تیاری کرتے ہیں. یعنی یہ تو تفاسیر کی لسٹ آئی نا, اس کے بعد یہاں آ کے جو مفتی صاحب یعنی میں کہوں کہ دوڑی بھی لگتی ہیں ہماری کہ یہ کتاب لے کر آ جاؤ, یہ کتاب لے کر آ جاؤ, تو پھر وہ فقہی کتابیں بالخصوص بہار شریعت, فتاوی رضویہ شریف وغیرہ اور دیگر کتب جو میرے پاس مجموعہ تیار ہو کے آ جاتا ہے سلسلے سے پہلے, یعنی کئی دن پہلے. میں اس کو دیکھ لیتا ہوں, اس کا جو کنٹینٹ ہے اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں. بعض اوقات تفاسیر اپنی جگہ پر, لیکن جو فقہی کنٹینٹ ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر میں اگر میرا چیپٹر اگر یہ ہے کہ بچے کی پرورش, تو بچے کی پرورش کے فقہ نے کیا احکام بیان کیے ہیں, وہ مسائل بہار شریف سے دیگر کتابوں سے دیکھ لیے جاتے ہیں. مدینہ ماشاءاللہ. مدنی گلدستہ دکھا رہا ہے, ہمارے ایک ٹیم ممبر ہیں بہت پیارے, وہ کیا کرتے ہیں اور وہ جو کچھ کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بھی مفتی صاحب کا کام ہوتا ہے. تو دیکھیے ذرا کیسے کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. میرا نام الطاف حسین مدنی ہے. جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد تقریباً گزشتہ 7 سال سے مدنی چینل پر ایڈیٹر اور مفتش کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اور گزشتہ 2 سال سے مفتی علی اصغر صاحب کے جتنے بھی سلسلے ہیں, جیسا کہ احکام قرآن, احکام تجارت, احکام حج, خیر و برکت کے اسباب, ایمان والوں, اور اس کے علاوہ مفتی صاحب کے بیرون ملک اور اندرون ملک جتنے بھی خصوصی اجتماعات ہوتے ہیں ان کی تفتیش اور ایڈٹ کرنا ان کو میری ذمہ داریوں میں شامل ہے. مفتی صاحب کے تمام سلسلوں میں سے احکام قرآن کی کیا ہی بات ہے. سب سے پہلے میں اس کی تفسیر نکالتا ہوں, تقریباً 25 تفاسیر سے اس ہفتے ہونے والی آیت کی تفسیر نکالتا ہوں, اور اس کی سافٹ کاپی اور ہارڈ کاپی اس کی مفتی صاحب کو بھیجتا ہوں. اور اس کے بعد اس آیت اور ترجمے کا مدنی گلدستہ, اور اس کے بعد اس آیت کے تحت جو عنوانات آنے ہوتے ہیں وہ مفتی صاحب سے لے کر اس کا مدنی گلدستہ اور سلائڈز وغیرہ بنواتا ہوں. سلسلہ احکام قرآن جمعے کے دن ہوتا ہے, اور نماز مغرب کے بعد میں PCR میں حاضر ہو جاتا ہوں, اور تمام مدنی گلدستے اور سلائڈز ترتیب کے ساتھ اور بر وقت چلانا بھی میرے فرائض میں شامل ہے. الحمدللہ عز و جل جمعے کے دن تقریباً 3 بجے سے لے کر عشاء کے بعد تک مفتی صاحب کے ساتھ مصروفیت ہوتی ہے. الحمدللہ عز و جل آپ سلسلہ احکام قرآن میں اسپیشل سلسلہ دیکھ رہے ہیں. گزشتہ 46 اقساط میں سورہ بقرۃ کے مختلف موضوعات کو کور کیا گیا. یقیناً قرآن کتاب ہدایت ہے, اور یہ سلسلہ ہمیں اس کے احکام سیکھنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ خود بھی یہ سلسلہ دیکھتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں تاکہ ہمارے دل نور قرآن سے منور ہوں. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل تم کو گھر بیٹھے سکھائے گا نماز, مدنی چینل تم کو گھر بیٹھے سکھائے گا نماز, اور نمازی دونوں عالم میں رہے گا سرفراز. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کن مراحل سے مزید یہ سلسلہ جو ہے وہ گزرتا ہے. الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی, آپ کا مدنی چینل درست انداز میں درست قرآن اور سنت کی تعلیمات آپ تک پہنچانے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے, اور یقیناً یہ فیضان ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت قدسیہ کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے برکتیں حاصل کرنے کی اور اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کالز کو کچھ شامل کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی
محمد مدنی مظفر گڑھ سے میں بات کر رہا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں احکام قرآن سلسلے کے حوالے سے کہ یہ تو میری بہت دیرینہ جو خواہش تھی نا، یہ مفتی صاحب نے الحمدللہ کیونکہ احکام قرآن کے حوالے سے جس طرح ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے. احکام قرآن سلسلہ ہوتا ہے تو الحمدللہ اس کے اندر میں پہلے سے قرآن پاک اپنے سامنے رکھ لیتا ہوں اور ڈائری کے اوپر پہلے ہی میں نے الحمدللہ اپنی کوشش سے جو احکام ہیں پہلے لکھے ہوتے ہیں، تو ان میں سے جس پر مفتی صاحب کلام کرتے ہیں تو الحمدللہ میں اس پہ لکھ رہا ہوتا ہوں. تو یہ الحمدللہ بہت پیارا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مفتی صاحب سے مزید فیضیاب ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک سے بھی فیضیاب ہونے کی ساتھ نصیب فرمائے. آمین. محمد شفیق عطاری مرکز العالیہ لاہور جوہر ٹاؤن سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے اپنی دینی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور جدید دور میں مدارس کو کیسا ہونا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. اس میں یوں اس کو ایڈ کر لیں کہ اس کو اور پھر اس کو جدید جو ہے وہ دور کے مطابق ہم آہنگ کیسے کیا. مدینہ تعلیم تو میں نے دینی جو تعلیم ہے پوری کی پوری تعلیم جامعۃ المدینہ سے حاصل کی. سبحان اللہ. درس نظامی کا آغاز غالباً 1994 میں ہوا تھا. میں پڑھنے کے لیے آیا 1996 میں. جو 94 اور 95 کی کلاسیں تھیں وہ ایک ہو گیا آگے جا کر، تو اس طرح ہمارا دوسرا بیچ تھا جامعۃ المدینہ کا. اولا سے لے کر دورہ حدیث پھر تخصص اور اس کے بعد افتاء ساری دعوت اسلامی کے ماحول میں ہی الحمدللہ سیکھنے کا موقع ملا. سبحان اللہ. اور دوسرا کیا دینی مدارس کو کیسا ہونا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ مدارس کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے. وسائل کی ٹھیک ہے. جس کے پاس جتنے وسائل ہیں وہ سب تک ہی جو ہے وہ طلبہ کو لے کے چل سکتا ہے. ٹھیک ہے. دعوت اسلامی کے جو مدارس ہیں وہاں الحمدللہ وسائل موجود ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت جتنی بھی توفیق ہے لوگوں نے جو تعاون کیا ہے بنیادی وسائل تو موجود ہوتے ہیں جی. لیکن ہمارا یعنی اور انتظامیہ کا یہ فوکس رہتا ہے کہ اساتذہ کی بہتر سے بہتر ٹریننگ کی جائے. ٹھیک. اساتذہ کی تربیت اخلاقی اعتبار سے، پروفیشنلی اعتبار سے، پھر تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے اس کے بھی سلسلے چلتے رہتے ہیں. طلبہ بھی جو ہے نا ان میں بھی چارمنگ موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب استاد بھی پڑھانا چاہتا ہو، طالب علم بھی پڑھنا چاہتا ہو تو پھر ترقی سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. سبحان اللہ. مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ بیٹا یہاں مسائل ہیں گزارا کریں. یعنی شروع کے اندر بڑے مسائل تھے. سونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، سردیوں میں جو نا وہ ہوا نہیں رکتی تھی، برآمدے میں سو رہے ہیں طلبہ. پانی جو ہے نا کے مسائل ہوتے تھے، تنگی تھی اس وقت، بہت سارے مسائل تھے. لیکن ہم پڑھنا چاہتے تھے، ہمارے اساتذہ پڑھانا چاہتے تھے، راستے خود ہی خود بنتے چلے گئے. دینی مدارس کے اندر آپ سنگ مرمر کے مدارس بنا دیں اور طلبہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بات آتی ہے جدید وسائل. دیکھیں امیر اہل سنت نے شروع دن سے ایک سوچ ہمیں دی ہے. سبحان اللہ. کہ آپ نے معاشرے سے جڑا رہنا ہے. اللہ اللہ. یعنی لوگوں میں گھل مل کے رہنا ہے. غاروں اور پہاڑوں پہ جانے کا مشورہ نہیں ہے. مطلب صرف بات غاروں اور پہاڑوں میں جانے کی نہیں ہے. بات یہ ایک آدمی وہ ہے جو سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں. ٹھیک. یہ جو یہ سوچ بناتا ہے وہ لوگوں کی سوچ سے بہت دور ہوتا چلا جاتا ہے. جب آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سمجھانا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے سمجھیں گے، کس طریقے سے بہتر انداز میں سمجھیں گے، تو یہ جو چیز ہے یہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہی سکھاتا ہے. بند کمرے میں رہ کر نہیں سیکھا جائے گا. اگر جامعات کے اساتذہ صرف تدریس اور امامت تک محدود رہیں گے نہیں سیکھا جائے گا. لوگ سیکھنا سکھانے کا ایک تو ماحول رہے. ایک تو پڑھانا وہ ہوتا ہے آپ صرف طلبہ کو پڑھا رہے ہیں جی. ایک فورم آپ کا یہ کہ آپ جمعے میں بیان کر رہے ہیں جی. اب جمعے میں جو آپ کے آڈینس ہیں وہ عوام ہیں.
ان کو کس آسانی کے ساتھ، کس بہتری کے ساتھ سمجھایا جائے. میرے جتنے بھی لیکچرز، بیانات، ان سب کا محور یہ رہتا ہے کہ میں آسان سے آسان انداز میں کیسے ڈیلیور کر سکتا ہوں. جب میری سوچ یہ ہے اور میرا ہدف یہ ہے تو پھر راستہ آسان ہو جاتا ہے. مدینہ اس کے ذہن میں یہ ہدف ہی نہ ہو تو پھر اس کو ہدف بھی نہیں بنائے گا. ظاہر بات ہے. مدینہ ٹھیک ہے. مجھے آپ نے آیات احکام بتا دی ہے نا کہ اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائی کتنی ہے. اچھا، اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ذہن میں آیا کہ آیات احکام تو پھر سلیکٹڈ ہو گئی نا، لیکن ایک عوام کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ نا قرآن کا ایک ایک لفظ یا ایک ایک آیت وہ تو حکم کا معنی رکھتی ہے، تو پھر آیات احکام کو سیپریٹ کیوں کیا گیا؟ کیا ساری آیات احکام نہیں ہوں گی؟ یہی بتانے کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں. اچھا، ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان نہیں کیا. اللہ آپ پڑھیے الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت ہے. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. اس میں کوئی حکم بیان نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی ہے. الف لام میم ایک آیت ہے، اس کا تو معنی بھی نہیں جانتے. اسی طریقے سے ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کسی بات کا مکلف کیا ہو ایسا نہیں ہے. وہ الگ آیتیں ہیں، یعنی آپ پڑھتے جا رہے ہیں، نہ جانے وہ کب وہ آیت آ جائے جس میں حکم بیان کیا ہوا ہے. تو میں نے جو ایک لفظ کہا تھا تنوع، کہ قرآن پاک میں بہت سارے زاویے ہیں. جب ایک قاری پڑھتا ہے تو ایک آیت حکم کی ہوتی ہے، ایک آیت عذاب کی ہوتی ہے، ایک آیت خوشخبری سنائی جا رہی ہوتی ہے، ایک آیت وہ آتی ہے جناب کہ انبیاء صاحب کے ان کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. یہ مختلف تنوع ہے قرآن پاک کا جو ربط ہے اس کے اندر. اس سے پڑھنے میں بھی اور زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ. مختلف جب عنوانات آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو ذہن میں خشکی محسوس نہیں ہوتی. اگر آپ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں، اس کی بات میں عرض کر رہا ہوں. تو مفتی اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہیں حکمت سے تو یقیناً خالی نہیں ہے، ہر آیت میں لیکن حکم بیان نہیں ہوئی. ہر آیت میں حکم بیان نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو مدنی چینل کے پریزنٹیشن کی طرف بڑھتے ہیں کچھ، اور آپ کو جو ہے ایک اس کا سبجیکٹو یعنی موضوعاتی تجزیہ پیش کرتے ہیں. 46 قسطوں میں احکام قرآن کی کون کون سی قسط میں کیا موضوع آیا، آیت نمبر کیا تھا، ایک آپ کو جو ہے فاسٹ جو ہے تجزیہ ہم دے دیتے ہیں. چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور انشاءاللہ عز و جل اسکرین پہ جو ہے آپ سلائیڈز بھی دیکھیں گے، اور میں یہاں پہ آپ کو عرض بھی کرتا جاؤں گا کہ پہلی قسط میں کیا تھا، دوسری قسط میں کیا تھا. تو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی اس میں یہ رہے گی کہ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالیہ کا ایک یوٹیوب چینل ہے، اس پر ہم احکام قرآن اپلوڈ کر دیتے ہیں 2 سے 4 دن کے بعد، ایک ہفتے کے اندر اپلوڈ ہو جاتا ہے، اور یہ 46 کی 46 ایک ساتھ وہاں پہ موجود ہیں. تو آپ جب یہ تجزیہ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل تو اس سے یہ معلوم ہو جائے گا آپ کو کس قسط میں کون سا عنوان تھا، کون سی آیت تھی. تو پھر آپ وہاں پہنچنے کے بعد وہاں سے اس کو آپ پا سکتے ہیں، اور یہ ہمارے سلسلے میں جو ہے ایک خلاصہ بھی ہو جائے گا. تو میں عرض کرنا شروع کرتا ہوں. احکام قرآن کی پہلی قسط تھی، اور پہلی قسط کا حصہ اول تھا، موضوع تھا ایمان پر ثابت قدم رہنے کا حکم. اور یہ پہلی قسط تھی کیونکہ اس کی اپنی خصوصیت تھی. اس میں موضوع بھی ایک جدا گانا انتخاب کیا گیا تھا، اور آیت مبارکہ بھی سورہ بقرہ کی نہیں تھی بلکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 لی گئی تھی جو کہ 5ویں پارے میں ہے. پھر دوسری قسط کی طرف بڑھتے ہیں. دوسری قسط اسی عنوان اور اسی آیت کے تحت تھی، اور یہ اس قسط کا دوسرا حصہ تھا، یعنی ایک ہی موضوع پر 2 قسطوں میں کلام کیا گیا تھا، پہلی اور دوسری قسط میں. تیسری موضوع کے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، اور تیسرے قسط کا موضوع تھا حلال کہنے کے لیے دلیل کی حاجت نہیں بلکہ حرام کہنے کے لیے دلیل چاہیے. پارہ نمبر 1 تھا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 تھی. اور چوتھی قسط جو تھی ہمارے احکام قرآن کی، اس کا موضوع تھا 3 اہم قرآنی احکام، اور وہ 3 احکام اس پر مشتمل تھے. پہلا تھا نماز ادا کرنا، دوسرا تھا زکوٰۃ دینا، اور تیسرا تھا نماز جماعت سے پڑھنا. پارہ پہلا تھا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 اس میں لی گئی تھی. 5ویں قسط کی طرف بڑھتے ہیں. مرکزی موضوعات ہی کافی ہیں. جی، 5ویں قسط کی طرف بڑھتے ہیں، اور 5ویں قسط جو تھی اس کا موضوع تھا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب پر
حکم قرآنی، پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 تھی۔ پھر چھٹی قسط اس کی جب آئی احکام قرآن کی، اس کا موضوع تھا شریعت کے احکام ناسخ و منسوخ ہونے کا حکم، اور پارہ پہلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 106۔ اس کے بعد قسط نمبر تھی 7 اور موضوع تھا مساجد کی حفاظت اور ویران کرنے والوں کا انجام۔ آگے چلتے ہیں ہم، قسط نمبر 8 تھی اور موضوع تھا اس کا نماز میں کب استقبال قبلہ ضروری نہیں ہے۔ قسط نمبر 9 ہے اور اس کا موضوع ہے عقیدہ توحید، اس پر بریف جو مفتی صاحب نے گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد قسط نمبر 10 تھی اور اس کا موضوع تھا انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں یعنی بے خطا ہوتے ہیں۔ اگلی قسط کی طرف بڑھیں گے اور 11ویں قسط کا عنوان تھا اولیاء کرام علیہم الرضوان کے فضائل پر مشتمل یہ قسط تھی۔ اس کے بعد قسط نمبر 12 آتی ہے اور قسط نمبر 12 کا عنوان تھا مسجد الحرام اور دیگر مساجد کے احکام۔ اس قسط میں مفتی صاحب نے بیان کیے تھے قرآن پاک کے تحت۔ اب بڑھتے ہیں قسط نمبر 13 کی طرف اور قسط نمبر 13 کا عنوان تھا تحویل قبلہ اور اس کی حکمتیں۔ اگلی قسط کی طرف بڑھتے ہیں 14ویں قسط اور 14ویں قسط کا عنوان ہے صفا و مروہ پر سعی کے احکام۔ قسط نمبر 15 اور اس کا موضوع تھا علم چھپانے کے احکام۔ قسط نمبر 16 اور اس کا موضوع ہے رزق حلال کے احکام۔ اس میں مزید مدنی پھول بڑے پیارے پیارے مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے تھے، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، بہرحال یہ قسط ضرور دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ قسط نمبر ہے 17 اور اس کا موضوع تھا شہید کی حیات، قرآن کریم کا جو شہادت کا فلسفہ قرآن کریم نے دیا اس کو بیان کیا گیا۔ قسط نمبر 18 کی طرف بڑھیں گے اور قسط نمبر 18 کا عنوان تھا حرام گوشت کے احکام۔ قسط نمبر 19 ہے اور قسط نمبر 19 کا عنوان تھا خیر و بھلائی کے کاموں کے احکام۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور قسط نمبر 20 کی طرف جان اور اعضاء کے بدلے قصاص کے احکام۔ آگے چلتے ہیں، قسط نمبر 21 ہے اور اس کا موضوع تھا وصیت کے احکام۔ قسط نمبر 22 اور اس کا موضوع ہے حرام مال کے احکام۔ قسط نمبر 23 اور اس کا موضوع ہے 3 اہم قرآنی احکام اس قسط میں لیے گئے تھے۔ قسط نمبر 12 کی طرف بڑھیں گے، 24 کی طرف بڑھیں گے، اس کا موضوع تھا قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے احکام۔ قسط نمبر 25 اور اس کا موضوع تھا روزے کے احکام۔ قسط نمبر 26 اس کا موضوع ہے رمضان کی راتوں کے احکام۔ قسط نمبر 27 اس کا موضوع ہے شراب اور جوئے کے احکام، اس قسط میں مفتی صاحب نے بیان کیے تھے۔ قسط نمبر 28 ہے اور اس کا موضوع ہے حج کے بعض ضروری احکام، حج کے ضروری احکام۔ قسط نمبر 29 کی طرف بڑھیں گے، اس کا موضوع تھا حج کے احکام۔ قسط نمبر 30 ہے اور اس کا عنوان ہے حج کے ضروری احکام۔ یہ مختلف عنوانات کے تحت کیے لیکن اس کا ایک میجر عنوان جو ہے وہ حج کے ضروری احکام ہی ہے، 2 سے 3 قسطوں کا۔ اگلی قسط کی طرف بڑھیں گے جو کہ قسط نمبر 31 غیر مسلموں سے نکاح کے احکام۔ اگلی قسط کی طرف بڑھیں گے، قسط نمبر 32 اور اس کا موضوع ہے ازدواجی تعلقات کی حدود پر قرآنی احکام۔ قسط نمبر 33 ہے اور اس کا موضوع ہے قسم اور اس کے احکام۔ قسط نمبر 34 اور اس کا عنوان ہے طلاق و عدت کے ضروری احکام۔ قسط نمبر 35 ہے اور طلاق اور خلا کے اہم مسائل اس کا موضوع ہے۔ قسط نمبر 36 طلاق کی عدت کے احکام اور قسط نمبر 37 میں بچے کو ماں کا دودھ پلانے سے متعلق والدین کے لیے کیا احکام ہیں وہ اس قسط میں بیان کیے گئے ہیں۔ قسط نمبر 38 ہے اور قسط نمبر 38 میں موت کی عدت کے احکام بیان کیے گئے۔ قسط نمبر 39 ہے اور قسط نمبر 39 کا عنوان تھا طلاق ہونے پر مہر اور نفقہ کے احکام۔ اس کے بعد قسط نمبر 40 اور اس میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام قرآنی ربی نور شریف پہ خصوصی سلسلہ کیا گیا تھا احکام قرآن کا، یہ وہ سلسلہ ہے۔ قسط نمبر 41 اور اس کا موضوع ہے دین میں جبر نہ ہونے کے احکام۔ قسط نمبر 42 اور قسط نمبر 42 میں موضوع ہے آمدنی اور زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ کے احکام۔ قسط نمبر 43 ہے 43 ہے، اس کا موضوع ہے سود کی حرمت اور احکام۔ قسط نمبر 44 ہے 44 ہے اور اس کا عنوان ہے معاہدہ کرنے کے
احکام، قسط نمبر 45 ہے اور اس کا موضوع ہے رہن یعنی مورگیج اور اس کے متعلقات کے احکام، اور قسط نمبر 46 ہے جس کا موضوع ہے نماز کی اہمیت اور نماز خوف کا طریقہ، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں قسط نمبر 47 جو کہ خصوصی سلسلہ ہے، سورہ بقرہ کمپلیٹ ہوئی ہے اور آج ہم بیٹھ کے پچھلے 46 سلسلوں پہ بات کر رہے ہیں۔ اس سوال کے ساتھ میں اپنی جگہ پہ جاؤں گا کہ مفتی صاحب نے جو پہلا سلسلہ کیا تھا اس وقت کیفیات کیا تھی، انداز کیا تھا اور کیسی کنڈیشن تھی، کچھ وہ ہمیں بیان کریں، انشاءاللہ ہم سنیں گے، مفتی صاحب بیان کریں گے۔ پہلے سلسلے کی بڑی دلچسپ اسٹوری ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا امیر رسول کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، وہاں سے تھپکی لگوائی۔ کیا بات، ایک دعا کی برکت ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ ایک نیا پروگرام کرنے جا رہا ہوں، اس انداز کا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر پر مشتمل۔ تفسیر تو میں بیان کرتا رہا ہوں مختلف جگہوں پہ، لیکن چینل پہ کبھی بیان نہیں کی تھی۔ اسی طبقے کا اثر تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ بالکل ہمارے لائن کے لیے نہیں تھی کہ سلسلے کا فارمیٹ کیا ہوگا اور وقت کتنا صرف ہوگا، گفتگو پوری ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی۔ یعنی ہم نے یہ ڈیزائن کیا ہوا تھا کہ میزبان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ میں اسٹوڈیو میں آ گیا پہلے سلسلے کے اندر۔ اسٹوڈیو میں آیا تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ یہ ریل بنا کر رکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے بہت پیاری ریل بنائی۔ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ٹیبل کا کام بھی کر سکتی ہے، ایک مہمان اس طرف بیٹھ جائے گا، ایک اس طرف بیٹھ جائے گا۔ میں اسٹوڈیو میں آیا، سلسلہ لائیو ہونے پر ہے، یعنی صرف آ کے مائک لگانے اور ہم نے بیٹھ کے سلسلہ کرنا ہے۔ ریل دیکھی، میں نے کہا اس پر تو نہیں بیٹھیں گے ہم، یعنی اس کے پاس تو کرسی نہیں رکھیں گے۔ ریل کا ایک تقدس ہوتا ہے، اگرچہ کہ ایک ماڈل ہے، تقدس تو ہے اس کا۔ اب جب اس پر ہم کرسی رکھ کے بیٹھیں گے تو پاؤں بھی لگے گی، ٹھیک، ان کا اس پر نہیں بیٹھنا، ہم نے یہ ہٹائیں۔ اب ان کی بیچارے کی حالت خراب، اتنی محنت سے بنوائی ہے یہ، ٹھیک ہے، میں نے کہا کچھ بھی اس کو ہٹائیں۔ اچھا، ہٹانے میں ٹائم کم ہو گیا، شاید وہ 20 منٹ پر مشکل میں نے سلسلہ کیا ہوگا۔ بات ایک لائٹ کی سیٹنگ چینج ہوتی ہے، پہلے 2 بندوں کی بیٹنگ سیٹنگ ہوتی ہے، پھر ٹائم کم ہونے کے سنگل سلسلہ کیا، لیکن اس سلسلے میں مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ میں اس میں میزبان کو نہیں بٹھا سکتا، کنٹینٹ کور نہیں ہوگا۔ اگر میزبان کو بٹھا لیا اور اس کو کچھ بولنے نہ دیا، صرف اس نے اسٹارٹ لیا اور وہ کچھ بول ہی نہیں رہا اس کے بعد، تو فائدہ ہی نہیں ہے، اصلی بات۔ اور کنٹینٹ زیادہ ہے تو پھر اگلے سلسلے سے یہی پلاننگ کی کہ میں سولو ہی کرتا ہوں اس کو، مدینہ۔ اچھا، وہ میزبان پھر کہاں گئے؟ میزبان وہاں گئے جہاں وہ ہوتے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ سے جو ٹاپکس گنوائے جی، اور ماشاءاللہ کافی کچھ اس میں دیکھنے کو اور ہمیں ملا کہ اتنی ساری ٹاپکس جو ہے وہ کور ہوئے ہیں 46 سلسلوں میں۔ اب آپ اس کو فوکس رکھیے گا کہ یہ ٹاپکس جو ہے نا، جی ظاہر بات ہے جب آپ ایک متن لیتے ہیں نا، جیسے قرآن پاک کی آپ تفسیر بیان کر رہے ہیں، متن تو پہلے سے موجود ہے، تو یہ ٹاپکس سورہ بقرہ میں بیان ہوئے جی، یعنی یہی تجسس پیدا ہوا ہے ابھی کہ یہ پھر جب اتنی سارا کچھ ایک صورت میں بیان ہوا ہے تو اس کا اصل شان نزول جو ہے وہ کیا ہے سورہ بقرہ کا؟ شان نزول بیان کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ جو صورتیں ہیں اس کی 2 اقسام ہیں۔ کچھ صورتیں وہ ہیں جو مکی کہلاتی ہیں، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، کچھ صورتیں وہ ہیں جو مدنی کہلاتی ہیں، جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کے متعلق مفسرین نے لکھا، بعض احادیث طیبہ کے مضامین میں بھی یہ بات آئی ہے کہ مدینہ منورہ پہنچ کر یہ پہلی صورت تھی جو نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی بہت ساری صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ مکی زندگی کے اندر احکام بیان نہیں ہوئے، بہت سارے احکام وہ ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد وہ نازل ہوئے اور مسلمانوں نے ان پر عمل کرنا شروع کیا۔ تو سود کی حرمت کا معاملہ ہے، شراب کی حرمت کا معاملہ ہے، اور بہت سارے ایسے احکام ہیں، خرید و فروخت کے بہت سارے احکام ہیں۔ مکی زندگی میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، سابقہ امتوں کے احوال اور اس طرح کے جو موضوعات ہیں وہ زیادہ رہے۔
بات آپ کا سوال تھا شان نزول جی. تو مدنی زندگی کے اندر جب نبی اکرم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود و نصارہ یہاں پہلے سے موجود تھے. مکہ مکرمہ میں یہود و نصارہ اس انداز میں موجود نہیں تھے. پھر منافقین بھی موجود تھے. یعنی نبی اکرم علیہ السلام نے پہلی مسجد بنائی قباء، اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسجد بنائی مسجد درار یا مسجد زرار. پھر مشرکین بھی موجود تھے. یہ 4 طبقات پہلے سے موجود تھے اور مسلمان موجود ہیں. یعنی پوری صورت اتنی بڑی صورت ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے. 2 پارے پورے اور پھر مزید یعنی 2 پارے پورے مزید تیسرے پارے میں بھی اس صورت کا ایک حصہ موجود ہے. جی. اب یہ اتنی بڑی جو صورت ہے اس کا کوئی ایک شان نزول نہیں ہے، بلکہ اس کی تمام آیتوں کے الگ الگ شان نزول ہیں. ہر آیت کے الگ الگ شان نزول. بلکہ سلمان بھائی میں نے یہ بھی دیکھا جی کہ ایک آیت ہے اور اس کے اجزاء ہو رہے ہیں. اللہ اللہ. پہلے جس کا شان نزول کچھ اور ہے، دوسرے کا کچھ اور ہے. یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو 5 طبقات ہیں مسلمانوں کے لیے احکام بیان ہوئے، دلاسا بیان ہوا. اللہ اللہ. مسلمانوں کو کچھ باتیں یاد دلائی گئیں، ایمان و عقیدے کی باتیں انہیں بتائی گئیں. یہود و نصارہ کے تعلق سے بہت سارا مواد اس میں موجود ہے. تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے، اس میں بھی موجود ہے. اور پھر منافقین کے حوالے سے بہت ساری باتیں موجود ہیں، مشرکین کے حوالے سے بہت ساری باتیں موجود ہیں. جیسے یہود و نصارہ کے حوالے سے آپ یوں سمجھیے کہ تحویل قبلہ جب ہوتا ہے تو اس پر ان کا اعتراض ہوتا ہے، تو اس پر آیات نازل ہوتی ہیں. تو یوں اس پس منظر میں اس پوری سورۃ مبارکہ کا شان نزول ہے. تو کیا اس سورت کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ان میں آپس میں کوئی تکرار بھی موجود ہے؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تکرار موجود ہے، ایسا تو نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ موضوعات ایسے ہوں گے ایک دوسرے سے بظاہر ملتے جلتے نظر آئیں گے. آپ نے جو یہ فرمایا نا اس وقت کہ تکرار کا، اس تکرار نہیں ہے. اس کا لطف وہی لے سکتا ہے کہ جس کو پتا ہو کہ تکرار ہو تو کیا ہوتا ہے، نہ ہو تو کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت جملہ کہا ہے، اور ایک عالم کو یہی جو ہے نا وہ زیب دیتا ہے. سبحان اللہ. جیسے حج پر ہم نے 3 سلسلے کیے. اچھا، اس میں ہم نے اس سلسلے کے اندر ایک اور چیز رکھی اپنا سلمان بھائی جی، کہ ہم نے ترتیب کو فالو نہیں کیا بعض اوقات. صحیح. جیسے جب شعبان آ رہا تھا تو اس آیت مبارکہ میں جو رمضان سے متعلق آیات تھیں ہم نے شعبان میں صورت میں شعبان میں بیان کی. اور جو حج سے متعلق آیات تھیں وہ ہم نے چھوڑ دی تھی پیچھے، پھر ہم نے وہ شوال کے آخر میں اور ذی الحجہ میں بیان حج کے سیزن میں لی، حج کے سیزن میں لی، تاکہ وہ لوگ اس حوالے سے جو نا وہ متجسس ہوتے ہیں تو اس دوران بہتر ہے. اب حج کے حوالے سے 3 سلسلے کرنے پڑے تو بظاہر تو ایک موضوع ہے لیکن ان کی جہتیں الگ ہیں. اسی طریقے سے طلاق کے حوالے سے کافی طویل کلام ہے لیکن ہر آیت کا موضوع الگ ہے. کیا بات. نفقات کے حوالے سے تفصیلی کلام ہے لیکن اس کی سمت اور زاویہ الگ ہیں. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تکرار نہیں ہے اس صورت کے اندر. بعض صورتیں ہوتی ہیں جیسے سورہ رحمان ہے جی، ایک ہی آیت کا بار بار تکرار وہاں موجود ہے، اس کے اپنے مقاصد ہیں. اس انداز کا تکرار سورہ بقرہ میں موجود نہیں ہے. مدینہ آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، آپ نے بتایا جیسے. تو اتنی بڑی صورت کیا ایک ہی بار میں نازل ہوئی یا کچھ حصوں میں نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں پلیز. دیکھیں، قرآن پاک جو ہے وہ نبی اکرم علیہ السلام پر یک بارگی میں نازل نہیں ہوا. اعلان نبوت سے نازل ہونا شروع ہوا اور اس کے بعد نبی اکرم علیہ السلام جب تک باقاعدہ حیات رہے اس سے پہلے تک نازل ہوتا رہا. سورہ بقرہ بھی یک بارگی میں نازل نہیں ہوئی، اور اگرچہ کہ یہ نازل ہونے والی پہلی صورت ہے یہ تو کہا گیا، لیکن کچھ آیتیں اس کی وہ ہیں جو بالکل آخری زمانے میں نازل ہوئی ہیں. سود کی آیتیں جو ہیں بالکل آخر میں جا کے نازل ہوئی ہیں. تو یوں
کہا جا سکتا ہے کہ شاید کئی سالوں میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ ایک چیز میں تھوڑا سا یہ پرسنل کوشچن ہے، جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ تھا کہ مطلب بحیثیت ایک عالم، ایک مفتی، جب آپ نے اس صورت کا انتخاب کیا اور اس کو آپ نے پروگرام کو کرنا شروع کیا تو آپ کو کیا فوائد حاصل ہوئے ذاتی طور پہ؟ دیکھیے، ذاتی طور پر قرآن سمجھنے کا، قرآن کی گہرائی میں جانے کا موقع ملا۔ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ چیز بتاتا ہوں۔ میرا یعنی سب سے بڑا شوق اور مشغلہ، اور آپ اس کو ہابی تو شاید چھوٹا نام ہے اور لائک بھی نام اس کے، اور مصروفیت فقہ کے حوالے سے ہے۔ یعنی ایک مفتی کی جو لائف ہوتی ہے وہ آپریشنل لائف ہوتی ہے، یعنی اس کا اپنا ادب بعض اوقات کوئی نہیں ہوتا، لوگوں کے مسائل حل کرنا اس کا ادب ہوتا ہے، اور روزانہ نت نئے جو مسائل ہیں وہ درپیش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا حل بیان کرنا، ان پر فتویٰ لکھنا، ان کی دلیل اس کے پاس ہونا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگرچہ کہ فتویٰ لکھنے کا جو پلیٹ فارم ہے، جو علم فقہ ہے، وہ اس کا ماخذ ہے، لیکن علم فقہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو براہ راست علم فقہ کی کتابیں کھنگالنے سے بھی ہمیں نہیں ملتی۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ عورت نے عمرے کا احرام باندھ لیا، اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد وہ پاک نہیں ہوئی اور حج کے دن آ گئے، یعنی کہ 2-3 دن پہلے باندھا ہے، پاک ہونے کا انتظار کرے گی تو حج پورا چلا جائے گا۔ تو اس کو یہ حکم ہے کہ احرام کھول دے، اور احرام کھولنے کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ حج کا احرام باندھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، احرام کھولے گی کیسے؟ فقہاء کرام تو یہ بیان کرتے چلے آ رہے تھے، احرام کھول دے، احرام کھول دے۔ احرام کھولے گی کیسے؟ باقاعدہ سوال وہاں سے آیا ہوا، تلاش اس کی شروع کی اور لگایا بھی، تو سب سے پہلے احادیث کی کتابوں میں مسئلہ بڑے واضح انداز میں مل گیا۔ تو بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، پھر فقہ کی کتابوں میں ملا بعد میں، کہ ایک ہوتا ہے اشارتاً ملنا، فقہ کی کتاب میں وہ بات اشارتاً لکھی ہوئی ہے، لیکن شروعات احادیث میں وہ بڑی واضح انداز میں لکھی ہوئی ہے۔ یہی معاملہ تفسیر میں ہوتا ہے۔ تو ایک عالم اور مفتی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مطالعے میں بیک وقت قرآن پاک، اس کی تفسیر، احادیث، اس کی شروعات اور علم فقہ، تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اب ایک ہوتا ہے سرسری طور پر پڑھنا۔ سرسری طور پر آپ اتنی خشک باتوں کو خود نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو آپ کتاب لکھنے بیٹھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے علماء تفاسیر کے ہوتے ہوئے بھی تفسیر لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے اپنی پیاس بجانا، کہ وہ اپنی پیاس بجانے کے لیے ایک کتاب لکھنے کو تختہ مشق بناتے ہیں۔ اس بہانے ظاہر جو بات آپ نے لکھی ہے وہ جزم ہوگا جب ہی آپ لکھیں گے نا، یعنی بہت گہرا مطالعہ ہوگا آپ، اور لکھا ایک پیراگراف جاتا ہے، اس کے پیچھے سینکڑوں صفحات پڑھے جاتے ہیں۔ تو وہ یا تو طریقہ یہ ہے کہ کتاب لکھ لی جائے، یا طریقہ یہ کہ کلاس ہے اور بندہ اس کو پڑھا رہا ہے، یا جو ہم نے ایک شروع کیا سلسلہ کہ یہ ایک لیکچر سلسلہ ہے اور ایک آیت ہم شامل کرتے ہیں سلسلے میں، اسی پر پورا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو یوں اصل مقصود ہے گہرائی میں جا کے اپنے مطالعے کو وسعت دینا، یہ اصل مقصود ہے۔ دیجیے جی کال، پھر میرا اپنا بھی ایک سوال ہے، اس پہ بھی جواب لینا ہے اور وقت اختتام پذیر ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں نوید بات کر رہا ہوں کراچی پاکستان سے۔ مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا بولنے کا انداز، آپ کا ڈیلیوری جو ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس پروگرام کے جو آپ آئندہ جو بھی سیریز کریں گے وہ کوشش کریں کہ کسی نئے انٹرسٹنگ انداز میں کریں، جیسے ابھی آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ اچھا لگ رہا ہے اور ہمارا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے۔
محمد عثمان عطاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا بڑا پیارا سلسلہ چل رہا ہے احکام قرآن. یہ جو پریزنٹیشن دی ہے انہوں نے روز بھائی نے بڑی پیاری پریزنٹیشن دی ہے. معذرت چاہتا ہوں کہ میں یہ کمپلیٹ سلسلے نہیں دیکھ سکا تو، لیکن یہ جو ابھی جو پریزنٹیشن دی ہے نا میں روز بھائی نے ماشاءاللہ بہت مدینہ پریزنٹیشن دی ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ مفتی علی اصغر صاحب کا جو ہے یوٹیوب چینل پہ یہ سارے سلسلے اپلوڈڈ ہے. تو میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل، اور یہ جو عنوانات چلے تھے نا انشاءاللہ عز و جل یہ میں سارے دیکھنے کی نیت کرتا ہوں. واہ جی، بڑی پیاری نیت ہے آپ بھی کوئی سجیشن دینا چاہیں؟ دیکھیں چینجنگ کریں یہ آپ نے کہا، ہم بھی سوچتے ہیں کوشش کرتے ہیں، تو بہرحال ہم بھی کوشش کرتے ہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے کہ اس طریقے سے چینجنگ کر کے جو ہے مزید اس کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے، تو سب آئندہ احکام قرآن کس طریقے سے ہوگا، کس موضوع پہ ہوگا، کون سی صورت پہ ہوگا؟ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیات سے سلسلہ مزید آگے بڑھے گا اور اگلے مرحلے پر سورہ آل عمران کی تکمیل ہوگی. پھر دیکھتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد بیٹھے. مدنی چینل کے یہ سلسلہ تمہارے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن آپ دیکھنا نہ بھولیے گا مدنی چینل پہ. اس کا جو کنفرم ٹائم ہوگا وہ آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. پرومو وغیرہ اس کے نیوز لیٹر وغیرہ میں سورہ آل عمران ہوگی، مفتی صاحب ہوں گے، قرآن پاک کے احکام ہوں گے، قرآن پاک کی تفسیر ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کی اسکرین اور مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے اور قرآن پاک کا فیضان لوٹنے کی کوشش کریں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. سلمان بھائی کچھ فرمانا ہے؟ احکام قرآن سلسلہ دیکھتے رہیں، قرآن کریم کے فیض سے فیض یاب ہوتے رہیں، اور مدنی چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں.